آج رات یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار ضرور آزما کے دیکھ لو، خود پتہ چل جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ تو ضرور ہے، لیکن اس اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ پاک نے کل جہانوں کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ جلدی سے یہ عمل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیب کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ گئی ہو، جبکہ آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صبح آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس طرح کر کے دے گا تو انشاءاللہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ ایک دفعہ پورے یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت زیادہ آرام سے کر سکتے ہیں، سکون سے کر سکیں گے۔ اگر آپ لوگ آج کی رات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین کریں سارا سال آپ لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے غیب سے ہی اسباب پورے کر دے گا۔ رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو دولت کو آپ سے محبت ہو جائے گی، دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، پھر دولت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ خرچ بھی کر لیں، پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اور اس ویڈیو کو بغور نوٹ فرما لیں، غور سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یہ نایاب وظیفہ، یہ سینے کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایسی طاقتور ترین تسبیح ہے کہ اگر آپ لوگ اس تسبیح کو اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ، یقین اور توکل کرتے ہوئے پڑھ لو تو آپ کے تمام معاملات ہی غیب سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار ہی رہتی ہے، تو کیوں نہ آج اللہ پاک سے مانگ لیا جائے، کیوں نہ آج اللہ پاک کے دروازوں کو کھٹکھٹا لیا جائے، کیوں نہ آج اللہ پاک سے دعا مانگ لی جائے۔ ہم یوں تو ہر کسی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے سگے بھائی سے بھی مانگتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی مانگتے ہیں، جہاں پر جاب کر رہے ہیں وہاں کے سیٹ سے بھی مدد مانگتے ہیں، لیکن جس کی ہم 5 وقت عبادت کر رہے ہیں ہم اس سے مدد نہیں مانگتے۔ آج اس سے مدد مانگنے کا وقت ہے، آج اس کے آگے رو کے گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ دوستوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ پاک سے مانگنا ایک بچے سے سیکھا کہ جب وہ روتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، تو پھر میں نے بھی اللہ پاک کے آگے رونا شروع کر دیا، اللہ پاک سے آہوزاری کرنا شروع کر دی۔ جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے، اس طرح سے میں نے بھی اللہ پاک سے ضد کرنا شروع ہو گئی، اور جب میں نے اللہ پاک سے ضد کرنا شروع ہوئی تو میری کچھ دعائیں تو رد ہوئیں، لیکن پھر اللہ پاک نے جب مجھے عطا کرنا شروع کرا اور جب اللہ پاک نے مجھے نوازنا شروع کرا تو یقین کرو میں دوسروں کے لیے تو صرف اپنے منہ سے الفاظ نکالتا تھا، اللہ پاک آسانی کر دیتے تھے، اور میں جب اپنے لیے کوئی سوال کرتا تھا تو مجھے سوال کرنا بھی نہیں پڑتا تھا، اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دیتے تھے۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تو رب ذوالجلال اس چیز کو مجھے عطا پہلے کر دیا کرتے تھے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس وظیفے میں آپ کو وہی طاقتور ترین عمل بتاؤں گا، آپ لوگوں کو وہی خاص طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے بزرگان دینوں نے بھی اپنی زندگیوں کو آسان بنایا، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، ہر کسی کو اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر پتھر میں کوئی کیڑا بھوکا ہو تو اس کو رزق بھی میرا رب ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی بہترین کارساز ہے، اور ہم اللہ پاک پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات ہی پاک ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی اس آیت کو بھی دھیان میں رکھنی چاہیے
جس کو ہم اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ قیمتی ویڈیو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو، آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ کے سو جانا، اور صبح اٹھ کر پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کس طرح سے دولت کے نظارے ہوتے ہیں، کس طرح آپ کی بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، کس طرح اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کرتا ہے، اور کہاں کہاں سے آپ کو آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو رنگ لگائے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان ہی مشکلات میں گھرا نظر آ رہا ہے، پھر چاہے وہ کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی دکاندار ہے، یا چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان پیسوں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جتنی مرضی اور جیسی مرضی کما لیں پیسے بھی پورے نہیں ہو پاتے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ کر لیں اور کر کے دیکھیں کہ رزق میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو کس طرح غیبی ہاتھوں سے ہی آپ کی مدد فرما دیتا ہے، اور آپ کے گھر کو امن اور سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور دولت اور رزق کے حوالے سے تمام تر پریشانیاں، مشکلات، تنگ دستیاں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں تو آپ پوری امید کے ساتھ مانگا کریں، اور آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے، عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی وہ مصلحت کو سمجھتا ہی نہیں، اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے اور حساب کے مطابق یعنی کہ بے حساب مانگا کرو، اور اس طرح مانگا کرو کہ جس طرح اللہ پاک سے ہمارے نبی پاک مانگتے تھے، اور پوری امت کے لیے سفارش ہی مانگ گئے، اور اپنے گناہگار امتوں کو یہ خوشخبری دے گئے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو میں انشاءاللہ تمہیں جہنم سے نکال لاؤں گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ تم جس طریقے سے چاہو اپنی زندگی گزار لو، اس طرح سے نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس طرح سے کرا، جان بوجھ کے ایک چھوٹا سا گناہ بھی کرا، تو وہ رب انا بدش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کیونکہ جب وہ پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے شیطان کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو یہ مکمل دیکھنا، ہرگز بھی اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا، ہرگز بھی اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے انعام و اکرام سے نوازیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح آپ پر اپنے فضل کی بارش فرمائے گا کہ آپ کی روح کو تک کو سکون ملے گا، اللہ پاک آپ کی روح تک کو سکون دے دے گا، کیونکہ اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ روح کو غسل دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دولت کے حصول کے لیے جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اور ہر گھر سے آپ کو جھڑکیاں ہی ملی، آپ کو ٹھوکریں ہی ملی، تو آج اس وظیفے کو، اس قیمتی ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھیے گا اور لازمی اس وظیفے کو کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے وافر ذرائع سے رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اور اپنے جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی نیک خواہش ہے، ان سب کی آپ لوگ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی پناہ شیطان مردود سے مانگ لیں گے، پھر آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ
3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہر درود پر، جو تمام درودوں پر افضل ہے، اور اس درود کے اندر آل رسول پر بھی درود بھیجا جاتا ہے اور آل ابراہیم پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ 3، 7 یا 5 یا 11 جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا رزاق آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ نام یا غنیو، یا مغنیو، یا رزاقو، یہ تینوں ناموں کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یا غنیو، یا مغنیو، یا رزاقو، یہ تینوں اکٹھا ہو گئے اور ایک شمار ہوں گے، اور آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 121 کی تعداد میں آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام یا غنیو، یا مغنی، یا رزاقو، اس کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ ان ناموں کو 121 مرتبہ پڑھ لیں، اچھی طرح سے گن کے اچھی طرح پڑھیے گا، نہ زیادہ نہ کم، نہ آپ لوگ 122 بار پڑھیے گا نہ 120 بار پڑھیے گا، 121 مرتبہ پورا دھیان دے کے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ ایک زیادہ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وظیفے کی جو پاور ہے، وظیفے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ اس وظیفے کو آپ نے ڈوب کے کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ڈوب کے کرنا ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں سے آنسو کا کچھ قطرہ بھی نکال لیں۔ اگر آنسو کا کوئی قطرہ نکل گیا تو یقین کریں یہ وظیفہ لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ میم الف لام کو زیر سے، یعنی کہ مل حمدللہ مل کر کے آپ لوگ پڑھیں گے، اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 33 مرتبہ، صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی 3 تسبیحات 300 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا۔ یقین کریں یہ دولت والی تسبیح جب آپ لوگ پڑھیں گے تو دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ آپ کی تمام تر پریشانیاں، آپ کی جو بڑی سے بڑی حاجات ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔